بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، انسانوں کے سنوارنے، سدھارنے، اصلاح کی دنیا کے ہاں بہت ساری تجاویز ہیں. دنیا تجربے بھی کر رہی ہے، اس پہ عمل بھی کر رہی ہے کہ دنیا کا سدھار ہو جائے، زندگی کے اندر صلاح آ جائے، سنور جائے، سدھار آ جائے. دنیا کے پاس مختلف تجاویز بھی ہیں، تجربے بھی ہو رہے ہیں، ان پہ عمل بھی ہو رہا ہے. تجاویز یہ بھی آئی، کہنے والوں نے کہا کہ ہر شخص کا پیٹ بھر جائے تو سدھار آ جائے. اندر نہ بدلے، جذبہ صحیح نہ ہو، مزاج میں نفس پرستی ہو تو پیٹ بھرنے سے کیا ہو. پہلے جرم ہوتا تھا کمزور آدمیوں سے، اب جرم ہوگا طاقتور، اس لیے کہ پیٹ بھرا ہوا ہے. پہلے جرم ہوتا تھا پھٹے پرانے کپڑوں میں، اب وہ زرق برق لباس پہن کے جرم کرتا ہے. مزاج جو نہ بدلا، یہاں جو انسانیت کی خیر خائی نہیں آئی، ضمیر جو نہیں بدلا، دل جو نہیں بدلا، ذہنیت جو نہیں بدلی تو پیٹ بھرنے سے کیا ہو. جرائم کرنے والے سب خالی پیٹ تو نہیں ہوگے. تو کسی نے اسی کو مشن بنا دیا کہ پیٹ بھرا جائے. کسی نے کہا نہیں، جہالت، نواخواندگی، بگاڑ کی وجہ یہ. انہوں نے معلومات کی فراوانی کر دی، معلومات بڑھ گئی، معلومات میں اضافہ ہو گیا. تو پہلے ان پڑھ تھا، جرائم کے طریقے بھی اس کے پاس کم تھے. اب پڑھا لکھا ہے، اب اس کے لیے جرائم کے طریقے بھی نئے نئے آ گئے. ذہنیت نہیں بدلی، دل نہیں بدلا، ضمیر نہیں بدلا تو معلومات آنے کے بعد ایسے ہی ہے جیسے لوہاری کو تالا توڑنے کا فن دے دو. اب اس کے پاس معلومات ہیں، یہ ظلم کے نئے نئے نقشے بناتا ہے، زیادتی کے اور ناانصافی کے نئے نئے طریقے اختیار کرتا ہے. یہ جرائم کے نئے نئے طریقے ایجاد کرتا ہے. معلومات جو ہے، پہلے ڈاکہ مارا کرتا تھا جان کو خطرے میں ڈال کر، اب اس کو طریقہ آتا ہے، گھر بلاتا ہے، ڈاکہ بھی مارتا ہے، بدنامی سے بھی بچتا ہے.
تو معلومات کا اضافہ ہونا بھی تو سدھار کا حل نہیں ہے. سدھار کا حل نہیں ہے. کسی نے کہا تہذیب کلچر ایک ہونا چاہیے. ساری دنیا کا کلچر ایک ہو جائے, سارے ملک کا کلچر ایک ہو جائے تو ان کے اندر اتفاق ہو جائے گا. تو یہ بتاؤ کہ جن کی زبان ایک ہے اور کلچر پہلے سے ایک ہے, ان میں بھی کتنا اتفاق ہے؟ زبان ایک ہے, کلچر ایک ہے, ابا ایک ہیں, اماں ایک ہیں, گھر ایک ہے, بتائیے کتنا اتفاق ہے؟ کلچر ایک ہونے سے بات نہیں بنے گی جب تک کہ دل ایک نہیں ہوں گے. جب تک کہ دل ایک نہیں ہوں گے بات نہیں بنے گی. کہہ دیا نا, تہذیب ایک ہو جائے, کلچر ایک ہو جائے, سارے قوم کا ایک ہو جائے, سارے ملک کا ایک ہو جائے, ساری دنیا کا کلچر ایک ہو جائے. تو جن کا کلچر اور تہذیب پہلے سے ایک ہے, بتائیے ان میں آپس میں کتنی جگانا ہے, اور ان میں ایک دوسرے کے لیے کتنے خیر خائی کے اور بھلائی کے جذبات ہیں. کسی نے کہا تجویز دی, سدھار کی, صلاح کی. تجویز یہ دی کہ زبان ایک ہونی چاہیے, لباس ایک ہونا چاہیے. تو بتائیے اگر دل نہ بدلے, جس کو انسان کا احترام نہیں, بتائیے وہ جیب کترا لباس کا احترام کرے گا؟ جسے انسان کا احترام نہیں, کیا وہ ظلم سے صرف لباس دیکھ کر بچ جائے گا؟ ظلم کرنے سے پیچھے ہٹ جائے گا؟ تو پیغمبر دنیا میں آئے اور دنیا میں یہی دو زندگیاں تھیں, دو زندگی کے طریقے. ویسے تو لوگ کہتے ہیں یہ مغربی زندگی ہے, یہ مشرقی زندگی ہے, یہ جدید ترقی کی زندگی ہے, یہ قدیم زندگی ہے. سچ یہ کہ زندگی میں دو ہی خانے ہیں زندگی کے, ایک نفس پرستی کی زندگی ہے اور ایک خدا پرستی کی زندگی. ایک تو اپنی نفس کی مانتا ہے, جو جی میں آیا, جو من میں آیا وہ کرنا ہے. جو جی میں آیا, جو من میں آیا وہ کرنا ہے, چاہے کچھ ہو جائے. من میں جو یوں آیا. اب یہ من مانی زندگی گزارنے والا دنیا میں, اس کے لیے پوری دنیا بھی ناکافی ہے. اس دنیا میں دو آدمی ہونا تب بھی ایک کو برداشت نہیں کرے گا. اور بتائیے کسی چھوٹے سے گھر میں باپ بھی من کا راجا, بیٹا بھی من کا راجا, بیوی بھی من کی رانی, بیٹی بھی من کی رانی آ جائے تو بتائیے وہ گھر کیسے چلے گا؟ ایک ہی گھر میں جب پوری دنیا اس کے لیے ناکافی ہے تو ایک چھوٹے سے گھر کے اندر یہ کیسے سکون اور چین سے رہ سکتے ہیں؟ یہ من کا راجا جو اس کی جی میں یہ کرنا چاہتا ہے, اور بیوی من کی رانی ہے جو اس کی جی میں وہ کرنا چاہتی ہے. بیٹی بھی ایسی ہے, بیٹا بھی ایسا ہے. اب ایک ہی گھر میں چار من کے راجے رانی, بتائیے اس گھر میں چین اور سکون کیسے آئے گا؟ سڑک پہ گاڑی آ جائے, 3 گاڑیاں ہوں, 4 گاڑیاں ہوں, ہر ایک چاہے کہ روڈ پہ جیسے میں چلاؤں گا ویسے, جیسے میری مرضی ویسے گاڑی چلاؤں گا, تو ٹکراؤ ہوگا نہیں ہوگا؟ اور اسی روڈ پہ ہزاروں گاڑیاں ہوں,
اور سب اپنی لین پہ چلے، بتائیے ٹکراؤ ہوگا؟ بالکل ٹکراؤ نہیں۔ 3 گاڑیوں کے لیے بھی چلنا مشکل، اس لیے کہ ہر ایک اپنی مرضی چاہتا ہے، اور ہزاروں گاڑیاں بھی نہیں ٹکراتی، اس لیے کہ وہ قانون کے مطابق چل رہی ہے۔ تو دین مذہب انسانوں کو قانون دیتا ہے، خدا پرست بناتا ہے، پھر گھر تو دور کی بات ہے، پوری سوسائٹی بھی آپس میں نہیں ٹکراتی، پوری قوم بھی آپس میں نہیں ٹکراتی۔ یہاں جتنا ٹکراؤ ہے اس کے پیچھے نفس پرستی کا جذبہ ہے۔ جہاں معلومات بھی بہت ہیں، پیٹ بھی بھرا ہوا ہے، زبان بھی ایک ہے، تہذیب بھی ایک ہے، کلچر بھی ایک ہے، روگ کیا ہے؟ من کے راجے ہیں، نہیں سکون سے رہ سکتے، نہیں اتفاق سے رہ سکتے۔ تو دنیا میں زندگی گزارنے کے 2 ہی طریقے، ایک نفس پرستی کا راستہ اور طریقہ، اور ایک خدا پرستی کا طریقہ جو پیغمبر لایا کرتے ہیں، جو دین کی صورت ہے، دین کا قانون ہے۔ تو بتائیے انسان کی سلامتی، دنیا کی سلامتی نفس پرستی میں ہے یا خدا پرستی میں؟ اس لیے دین اللہ کی رحمت ہے، دین اللہ کا انعام ہے، دین اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ جیسے زندگی کے لیے سورج ضروری، چاند ضروری، ہوا ضروری، پانی ضروری، انسانی زندگی کی سلامتی کے لیے اللہ کا دین اس طرح ضروری۔ تمام مصیبتوں کی جڑ، تمام مصیبتوں کی جڑ یہ نفس پرستی ہے۔ جتنا فروغ پائے گی دنیا کے لیے اتنے مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی۔ یہ جتنا فروغ پائے گی یہ زندگی نفس پرستی والی، زندگی کے مسائب انسانوں کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی، کم نہیں ہوں گی، کم نہیں ہوں، مسائب بڑھتے چلے جائیں گے، مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جب اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، نفس پرستی کی انتہا تھی 6 صدی عیسوی میں، اس کا ابتدائی دور تھا، اور اس وقت کے جو بادشاہ تھے وہ نفس پرستی کی عروج پر تھے۔ جب مسلمانوں نے ایران پہ حملہ کیا، لوگوں کو اس نفس پرستی کے عذاب سے نجات کے لیے، کہ اس نفس پرستی کے عذاب سے نجات پا جائے، حملہ کیا، تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا نا، جب وہ اپنا تخت و تاج چھوڑ کر نکلا تو اس کے ساتھ 1000 باورچی تھے، 100 گویے تھے، 1000 گویے تھے، 1000 باورچی، 1000 گویے، اور 1000 اس کے وہ منتظم اور نگران جو ان کے بازوں کی حفاظت کرتے تھے۔ باز پرندہ ہوتا، لیکن جب وہ نکل رہا تھا تو افسوس کر رہا تھا کہ بے سر و سامانی کے عالم میں نکل رہا ہوں۔ اس کی 12000 بیویاں تھیں، نفس پرستی کی انتہا تھی۔ اس دور میں اللہ کے نبی اس دنیا میں آئے جہاں نفس پرستی کے سیلاب میں ہر چیز بہتی چلی جا رہی تھی، وہاں آپ نے انسانیت کا رخ پھیرا، مزاج بدلا، ذہن بدلا، ضمیر بدلا،
سوچ بدلی. اور دنیا میں چند سالوں میں، اسی صدی میں، اسی چھٹی عیسوی کی میں چند سالوں میں دنیا کی کایا پلٹ گئی. نفس پرستی کی جگہ خدا پرستی نے لے لی اور دنیا میں امن اور سلامتی آ گئی. تو دین خدا پرستی کا نام ہے، قانون اور ضابطے کا نام ہے. میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں، سڑک پہ اگر چند گاڑیاں بھی ضابطے کے خلاف چلیں اور من مانی گاڑی چلانے لگ جائے تو ٹکراؤ ہو جائے گا. ہزاروں گاڑیاں بھی قانون کے مطابق چلیں تو منزل تک پہنچ جائیں. تو اگر ایک گھر میں ہر آدمی نفس پرستی کی زندگی گزارنا چاہے، من کا راجا ہو، تو بتائیے وہ گھر جہنم بنے گا نہیں بنے گا؟ وہ معاشرہ کیسے ہوگا؟ وہ سوسائٹی کیسی ہوگی؟ کیسے اس میں فساد برپا ہوگا؟ اور انسانوں کے لیے وہ سوسائٹی کتنی تکلیف دہ اور مصیبت زدہ ہوگی، اس لیے کہ نفس پرست اکٹھے ہو گئے سارے. زندگی مشکل ہو جائے گی. آج دنیا میں چیزیں بڑھ گئی، وسائل بڑھ گئے، لیکن اس کا استعمال کرنے والا انسان نہیں مل رہا. کیوں؟ وہ نفس پرست. چیزیں بہت، وسائل بہت، ذرائع بہت، لیکن استعمال کرنے والا انسان کیسا ہے؟ اس لیے پیغمبر ذرائع، وسائل نہیں پیدا کرتے، انسان بناتے ہیں. انسان بناتے ہیں، ضمیر بناتے ہیں، ذہن بناتے ہیں کہ انسان بن گیا تو معمولی چیزوں سے بھی زندگی کی تعمیر ہو سکتی ہے. اور انسان نہ بنا، وسائل آ گئے، ذرائع آ گئے، انسان نہ ہوا تو بنی چیزیں بھی بگڑ جائیں گی، بلکہ بگاڑ کا باعث بنیں گی اور بن رہی ہے. اب تو ساری دنیا میں ایک ہی فکر ہے کہ اچھی چیز کیسے بن جائے. یہ پیغمبروں کی سوچ تو بلی ختم ہو گئی کہ انسان کیسے اچھا بن جائے. مشرق سے لے کر مغرب تک ہر تعلیمی ادارے میں ایک ہی سوچ ہے نا کہ چیز کیسے اچھی بن جائے. پیغمبروں کی یہ سوچ اور فکر تو ختم ہی ہو گئی کہ انسان کیسے اچھا بن جائے. گھر وہ اچھا نہیں ہوتا جس کی عمارت اچھی ہوتی، جس کا فرنیچر اچھا ہوتا ہے، جس کی ٹائلز اور ماربل اچھا ہوتا ہے. گھر وہ اچھا ہوتا ہے جس گھر کے انسان اچھے ہوتے ہیں. وہ چھوٹا گھر بھی جنت ہوتا ہے. اسپتال وہ اچھا نہیں ہوتا جس کی مشینری اچھی ہوتی ہے یا اس کی عمارت بہت اچھی ہوتی ہے. وہ اسپتال اچھا ہوتا ہے جس کے اندر کا ڈاکٹر اچھا انسان ہو، اس میں اہلیت اور دیانت ہو. مارکیٹ اور بازار وہ اچھا نہیں ہوتا جہاں سامان اچھا رکھا ہوا ہو، عمارتیں اچھی ہوں. اچھی مارکیٹ اور اچھا بازار وہ ہوتا ہے جس کا تاجر اچھا ہو. باپ وہ اچھا نہیں ہوتا جس کی گاڑی اچھی ہو، جس کا لباس پوشاک اچھا ہو. باپ وہ اچھا ہوتا ہے جس میں انسانیت تازہ ہو. بیوی وہ اچھی نہیں ہوتی جس کا لباس بہت قیمتی ہو، نئے برانڈ کا لباس پہنتی ہو. نہ، اس کے اندر انسانیت ہری بھری ہو، اخلاق اچھے ہو، کردار اچھا ہو. آج وسائل کی کمی نہیں، ذرائع کی کمی کوئی نہیں، چیزوں کی کمی کوئی نہیں، لیکن ان کا استعمال کرنے والا انسان وہ بھلا نہیں رہا. وہ بھلا نہیں رہا. تو نفس پرستی کی زندگی آلام، تکالیف، مصائب کی جڑ ہے.
کسی بھی جگہ چند نفس پرست اکٹھے ہو جائیں مصیبت ہو جاتی زندگی گزارنا. زندگی گزارنا مصیبت ہو جاتی ہے. تو خدا پرستی کی زندگی پیغمبر لے کے آتا ہے, نبی لے کے آتا ہے, اللہ کا رسول لے کے آتا ہے. رسول بتاتا ہے کہ وہ زندگی کیسے گزارنی ہے, وہ قانون کیا ہے. کہ جس طرح اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا ہے اس کا حق ہے کہ وہ اس کی زندگی کا بھی مالک ہے. اسے یہ حق حاصل ہے کہ اسے بتائے کہ زندگی یوں گزارنی ہے. یہ شترے بے مہار نہیں ہے کہ جو جی میں آیا کر لیا. اگر ایسا ہوگا کہ دنیا میں فساد برپا کرے, اسے فسادی کہیں گے. اسے فسادی کہیں گے کہ دنیا میں فساد برپا کرے گا. اس کے لیے تو پوری دنیا میں کم ہے جو من کا راجا ہوتا ہے. تو ایک چھوٹی سی سوسائٹی اور سوسائٹی میں ایک چھوٹا سا گھر, اس کو پھر چین اور سکون کیسے آ سکتا ہے؟ زندگی مشکل ہو جائے گی اور دوسروں کے لیے مشکل کا باعث بنے گا. دوسروں کے لیے مشکل کا باعث بنے گا, مصیبت بنے گی. تو دنیا میں زندگی کے دو ہی خانے ہیں بھائی. ایک نفس پرستی کا راستہ کہ جو من میں آئے وہ کر لے. حکیم علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم یوں کرو کہ جو بھی کام کرنے لگو تھوڑا سا یہ سوچ لو کہ اس میں اللہ ناراض تو نہیں ہوگا, یہ اللہ کی رضا کے خلاف تو نہیں ہے. کوئی بھی کام کرنے لگو تو خود بخود سدھار آنے لگے گا, خود بخود تربیت ہونے لگے گی, خود بخود اصلاح ہونے لگ جائے گی اور تم خدا پرستی کے راستے پہ چلنے لگو گے. یہ فکر نصیب ہو جائے نا کہ میرے اوپر کوئی ذات ہے, اس کا مجھ پہ کوئی حق ہے, اس نے مجھے پیدا کیا ہے, ساری عطائیں نوازشات اسی کی ہیں اور وہ میری زندگی کا مالک ہے. تو اگر ہر عمل سے پہلے یہ سوچ لے کہ یہ کام اللہ کو ناراض کرنے والا تو نہیں ہے, اس سے اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہوں گے. حضرت فرمایا کرتے تھے مسلمان کو تو فکر ہونی یہی چاہیے, بلکہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں کا تو غم اگر دنیا میں ہے تو ایک ہی غم ہے بس, اور کوئی غم نہیں مسلمان, کوئی اس کو غم نہیں لگنا چاہیے. اسے دنیا میں اور کوئی غم نہیں لگنا چاہیے. اگر غم ہے تو اس کو ایک غم لگنا چاہیے, اور وہ غم صرف یہ ہے کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا. ایک غم لگنا چاہیے. فرمایا کرتے تھے یہ غم جتنا لگے اتنا اچھا ہے, یہ فکر جتنی بڑھے اتنی اچھی ہے, اور کوئی غم نہیں مسلمان کا دنیا میں. یہ فکر لگی رہنی چاہیے. تو ہر عمل سے پہلے اگر یہ سوچ لے اس میں اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو, سدھار شروع ہو جائے گا. اور یہ فکر اگر گھر کے ہر فرد میں پیدا ہو جائے, ہر ایک کی یہ ذہنیت بن جائے تو وہ گھر جنت بن جائے. اب یقین جانے کسی کو کسی سے تکلیف نہیں ہوگی. جیسے آج یہ نا کہ جہاں رہتے ہیں ہر ایک کو دوسرے سے تکلیف ہوتی, اس لیے کہ ہر ایک من کا راجا ہے. اپنی خواہش پورا کرنا چاہتا ہے, اللہ کی رضا نہیں دیکھتا. اس لیے دوسروں کو اس کی ذات سے تکلیف ہوتی ہے, دوسرے اس سے مصیبت میں ہیں, تکلیف میں. یہ اپنی چاہت پوری پر کرنا چاہتا ہے.
بعض لوگ تو نمازی بھی ہوتے ہیں، حاجی بھی ہوتے ہیں، لیکن معاملات اور معاشرت میں وہی کرنا چاہتے ہیں جو ان کے جی میں آئے. تو نمازی حاجی بھی ہیں اور بازار میں دوسروں کی تکلیف کا باعث بھی ہے، دوسروں کی تکلیف کا باعث بھی ہے. مصیبت میں لوگ اس سے، اس لیے کہ یہ حقیقت میں نفس پرست ہے، نفس پرست. تو خدا پرستی کے راستے پہ چلنے میں میرے عزیزو دنیا کی سلامتی ہے اور آخرت کی کامیابی. خدا پرستی کے راستے، نفس پرستی کی زندگی میں اس دنیا میں بھی ہلاکت ہے، تکلیف ہے، اپنے لیے بھی دوسروں کی بھی. ایک بزرگ تھے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ، ان کی بڑی خصوصیت تھی کہ وہ حکایات میں کہانی کے انداز میں بات کرتے اور اس میں ایک پیغام دیتے تھے، ایک پیغام دیا کرتے. فرمانے لگے ایک شخص تھا، بوڑھا آدمی تھا، اس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور وہ گلی میں باہر کچھ تلاش کر رہا. جب بہت دیر ہو گئی تو ایک نوجوان آیا، اس نے کہا بڑے میاں کیا تلاش کر رہے؟ کہا بیٹے ہیرا تلاش کر رہا ہوں. وہ بھی تلاش کرنے لگا. جب بہت دیر ہو گئی تو اس بڑے میاں نے، سے نوجوان نے پوچھ لیا بڑے میاں یہ ہیرا گما کہاں ہے؟ کہا بیٹے گما تو گھر میں تھا، وہاں اندھیرا بہت ہے، باہر روشنی ہے اس لیے یہاں تلاش کر رہا ہوں. باہر روشنی ہے اس لیے یہاں تلاش کر. تو آپ کہیں گے بڑے میاں کی عمر کا تقاضا ہے، اس کی عمر کی وجہ سے وہ ان کی عقل سٹیا گئی ہوگی، اس لیے اندر کی چیز باہر تلاش کر رہا ہے اور لوجک دے رہا ہے کہ باہر روشنی اندر اندھیرا ہے، عمر کا تقاضا. لیکن سچ یہ ہے میرے عزیزو، آج ساری دنیا میں یہی کھیل ہو رہا کہ زندگی کی صلاح اور سدھار تو اندر گم ہے، کہ دل بدلتا، ذہن بدلتا، ضمیر بدلتی، دل بدلتا، ذہن بدلتا، ضمیر بدلتا. زندگی کا سدھار تو اندر گم ہے اور ہم زندگی سنوارنے نکلے ہیں باہر کے نقشوں سے کہ اسٹیٹس اچھا ہو جائے، گاڑی اچھی ہو جائے، آمدنی اچھی ہو جائے، لباس پوشاک اچھا ہو جائے، گھر اچھا ہو جائے. تو بتائیے بڑی میاں سے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بڑی میاں کی عقل سٹیا گئی ہے، دنیا ہمارے بارے میں کیا کہے گی؟ دنیا ہمارے بارے میں کیا کہے گی؟ دنیا ہمارے بارے میں کہے گی ان کی معلومات غلط ہو، ان کی تربیت غلط ہوئی ہے، انہیں معلومات کا ماحول غلط ملا ہے، انہیں سمجھایا، پڑھایا، سکھایا یہی گیا ہے کہ تمہاری خواہشات کی زندگی پوری ہو جائے گی، یہی ترقی کا راستہ. تم جتنے اعلیٰ معیار کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کرو گے یہی دنیا کا بڑا انسان ہوتا ہے. انہیں پڑھایا یہ گیا، انہیں سکھایا یہ گیا، انہیں ماحول دیا گیا ہے، ان کی تربیت ہی ایسے ماحول میں ہوئی ہے. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج دنیا بھی ایسے ہی کر رہی ہے، بڑے میاں کی طرح سب کی عقل سٹیا گئی ہے اس غلط معلومات کی وجہ سے. لیکن پیغمبر تو انسانیت کے خیر خواہ ہوتے ہیں نا، نبی تو انسانیت کے سب سے بڑے ہمدرد ہوتے ہیں نا. انہوں نے بتایا ہے کہ تمہاری زندگی باہر سے نہیں اس میں سدھار آئے گا، تمہاری زندگی کا سدھار تمہارے اندر سے آئے گا. جیسے مچھلی سر کی طرف سے سڑتی ہے نا، تو انسان کی زندگی کا بگاڑ اندر کے بگاڑ سے ہوتا ہے. یہاں ہوس بہت بڑھ گئی، یہاں ہوس بہت بڑھ گئی.
آج زبان زبان سے نہیں ٹکرا رہی، ہوس ہوس سے ٹکرا رہی ہے. آج کلچر کلچر سے نہیں ٹکرا رہا، ہوس ہوس سے ٹکرا رہی ہے. ورنہ زبان کیا، کلچر کیا، گھر میں تو ابا بھی ایک ہے، اماں بھی ایک ہے، کلچر بھی ایک ہے، زبان بھی ایک ہے. لیکن یہ میاں بہن بھائی کیوں ٹکرا رہے؟ ہوس ٹکرا رہی ہے. یہ میاں بیوی کیوں ٹکرا رہے؟ ہوس ٹکرا رہی ہے. ہوس ٹکرا رہی ہے. تو سدھار تو اندر سے ہے. اس کے بگاڑ سے سارا باہر کا بگاڑ ہے. اس لیے پیغمبر جب سدھار لے کے آتے ہیں نا، پیغمبر جب سدھار لے کے آتے ہیں، بلکہ پیغمبر انسانیت کے سب سے سچے نمائندے ہوتے ہیں. وہ جب انسانیت کو سنوارنا چاہتے ہیں تو صحیح جگہ پہ انگلی رکھتے ہیں کہ ان کا باہر کا یہ سارا بگاڑ نتیجہ ہے اندر کے بگاڑ ہے، اندر بگڑا ہوا ہے. یہاں کسی نے کہا معلومات بڑھا دو، کسی نے اسی کو مشن بنا دیا. کسی نے کہا پیٹ بھر لو، کسی نے اسی کو مشن بنا دیا. کسی نے کہا کلچر ایک ہونا چاہیے، اسی کو مشن بنا دیا. کسی نے کہا جماعت ایک ہونی چاہیے، تنظیم ایک ہونی چاہیے. ہاں تنظیم ہونی چاہیے. ارے بھائی، سڑے ہوئے افراد سے اگر تنظیم بنے گی تو پہلے چوری اکیلا کیا کرتا تھا، اب منظم ہو کے کرنے لگ گئے، اس لیے کہ جماعت اکٹھی ہوگی. جب تک ضمیر نہیں بدلے گا، دل نہیں بدلے گا، سوچ نہیں بدلے گی، اس وقت تک تنظیم تو جماعت تو، اس لیے کہ بگڑے ہوئی افراد سے مجموعہ بگڑا ہوا بنے گا نا. تو پیغمبر انگلی رکھتے ہیں دل پہ کہ باہر کا سارا بگاڑ اندر کے بگاڑ کی وجہ سے. اندر کا بگاڑ ہے، اس کا نتیجہ باہر کا سارا بگاڑ. اور سبحان اللہ، جب اندر کا بگاڑ ٹھیک ہوا تو ایسے زبردست انسانیت کی زندگی میں نقشے نظر آئے، زبردست نقشے نظر آئے. چچا ایک مارکے میں زخمی پڑے ہوئے ہیں، بھتیجے سے کہتے ہیں پانی لے آؤ. ڈول میں پانی لے آئے. جب اس زخمی چچا کے قریب آئے، جو پیاسی بھی تھے زخمی بھی تھے، قریب سے آواز آئی پانی. چچا نے کہا بیٹے بھتیجے مجھے چھوڑیے، ساتھ والے کے پاس جائیے. وہاں پہنچے، پھر قریب سے آواز آئی پانی. اس نے کہا مجھے چھوڑیے، آگے چلی جائیے. جب تیسرے کے پاس گئے تو اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا. واپس دوسرے کے پاس لوٹے تو اس کا بھی انتقال ہو گیا. اپنے چچا کے ہاں گئے، اللہ کا وہ بھی مہمان بن چکا. لیکن جاتے جاتے بتا دیے کہ جب دل بدلتا ہے تو اثار کے ایسے نقشے ہوتے، انسانیت پھر ایسی تر و تازہ ہوتی. کہاں وہ لوگ جو اونٹ کے پانی پینے پر جب ان کے نیاموں سے تلواریں نکلتی تو لاشوں کے پشتے لگ جایا کرتے تھے. جب گھوڑے کے آگے پیچھے پہ جنگ چھڑتی تو نسلوں کو وصیت کرتے کہ میرے باپ ہونے کا حق یہ ادا کرنا ہے، اس جنگ کو جاری رکھنا ہے، نسلوں تک جاری رہتی. اور کہاں یہ نقشہ ہے؟ دل جو بدل گئے، ضمیر جو بدل گئے، ذہنیت جو بدل گئی، جذبے جو ٹھیک ہو گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، آپ کے یہاں ایک مہمان آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا آج اس مہمان کی میزبانی کون کرے گا؟ ایک صحابی نے ہاتھ کھڑی، یا رسول اللہ یہ سعادت مجھے مل جائے. گھر لے گئے. جیسے وہ صحابی تھے ایسی سبحان اللہ ان کی اہلیہ بھی تھی، بڑے دل والی، بڑے دل والی.
پتہ ہے گھر میں کچھ نہیں ہے. آج کی بیچاری کمزور عورت کیا کہتی ہے؟ لاتے کیا ہو کہ مہمان اٹھا کے لے آئے. لاتے کیا ہو کہ مہمان اٹھا کے لے آئے. ایک مہمان بھی بوجھ بن جاتا. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بوجھ لگتا ہے. پہلے عجیب دور تھا. پہلے ملنے کا دل کرتا تھا. سواریاں نہیں ہوتی تھی, رابطے نہیں ہوتے تھے. اب رابطے اور سواریاں ہیں. انسان اتنا نفس پرست ہوا ہے کہ ملنے کا دل نہیں کرتا. پہلے لوگوں کے گھروں میں آنے جانے کا دل کرتا تھا. سواریاں نہیں ہوتی تھی, دور دور سفر ہوتے تھے, مشکلات ہوتی تھی. اب آنے کا دل کرتا ہے, کہتے ہیں گھر میں نہیں ہے. ملنے کا دل نہیں کرتا. ملنے کا دل نہیں کرتا. کیا چیزیں کم ہو گئی, معاشیت خراب ہو گئی. پہلے کے مقابلے میں دنیاوی حالات بہتر نہیں کیا؟ ہر آدمی پہلے سے زیادہ خوشحال ہے. نفس پرستی نے دل چھوٹا کر دیا ہے. اس نفس پرستی نے دل بڑا چھوٹا کر دیا ہے. حالانکہ گھر میں مہمان آئے تو وہ مہمان اپنا رزق بھی لے کے آتا ہے. بس وقت میزبان کے اور مزے ہو جاتے ہیں. وہ خود کھاتا ہے لیکن اپنے ساتھ زیادہ رزق لے کے آتا ہے. دل چھوٹے ہو گئے. خوش ہو گئے اور یہ بھی پتا ہے گھر میں کچھ نہیں. اہلیہ کہنے لگی بہت اچھا ہوا لے آئے. ایسا کرتے ہیں, تدبیر کرتے ہیں. اتنا ہی ہے جتنا بچہ کھاتے ہیں. بچوں کو سلا دیں گے, آپ بیٹھ جائیے گا, کھائیے گا نہیں, مہمان سیر ہو جائے. یہی کچھ کیا میاں بیوی نے مشورے سے. کیا بڑی سوچ ہوا کرتی تھی. کیسے مبارک دل ہوا کرتے تھے. کھانا کھایا, صبح ہوئی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے. آپ نے الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے گھر میں رات کو کیا ہوا ہے؟ کیا کیا تم نے گھر میں کہ اللہ نے تمہاری تعریف میں قرآن کے آیتیں اتار دی. والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. ہاں میرے عزیزو, جب اندر کا انسان بنتا ہے تو پھر یہ نقش زندگی میں نظر آتا ہے. اب اثار تو چھوڑیے بھائی, ہمدردی تو چھوڑیے, انصاف مشکل ہو گیا. خونی رشتوں کے ساتھ بھی انصاف مشکل ہو گیا. سکے بہن بھائیوں میں بھی انصاف مشکل ہو گیا. میاں بیوی کی زندگی جو 40 سال سے چھت تلے رہتے ہیں, یہاں بھی انصاف ناپید ہو گیا. انصاف بھی نہیں رہا, نفس پرستی جو آ گئی, خدا پرستی جو چلی گئی, مزاج میں ظلم آ گیا نا, مزاج میں زیادتی آ گئی, ہوس اتنی بڑھ گئی کہ اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا, اس کا جی ہی نہیں بھرتا, اتنی ہوس. یہ بلا ہے, یہ بلا, یہ ہر مصیبت کی جڑ ہے. نفس پرستی, جس کو دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں بے دینی, جس سے ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں خدا سے دوری, جس سے ہم کہتے ہیں گھروں سے دین کا نکلنا. یہ ہے ہر مصیبت کی جڑ. یہ ہے ہر مصیبت کی جڑ. تو وہاں تو یہ نقشہ ہے, اور کہاں وہی لوگ جہاں جن کی حرص و ہوس ایسی تھی کہ دنیا کی کوئی مہذب سلطنت وہاں حکومت نہیں کرنا چاہتی, اور کہاں زندگی کی کایا پلٹی, اور کہاں نقشہ زندگی کا بدلا, اس لیے کہ اندر کا انسان بدل گیا. سب کچھ بدل گیا, سب کچھ بدل گیا.
مسلمانوں کی یہ خوبی تھی کہ وہ خدا پرستی کے علمبردار تھے. مسلمانوں کی یہ پہچان تھی کہ وہ خدا پرستی کے نمونہ ہوا کرتے تھے، اور اس نمونے سے دنیا کو بڑی راحت ملتی، بڑی راحت ملتی. اور ان کی زندگی میں دوسروں کے لیے بڑی کشش ہوا کرتی تھی. جب صلح حدیبیہ ہوئی تو مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی. صلح ہو گئی، اور اس صلح میں ایک شک یہ بھی تھی کہ اب مکہ والے مدینہ آ سکتے. صلح ہو گئی، مکہ والے مدینہ آ سکتے. 2 سال گزرے، اور ان 2 سالوں میں کے بعد فتح مکہ ہونے لگا تو مسلمانوں کی تعداد 1400 سے بڑھ کر 10,000 ہو گئی. اور ان 2 سالوں میں نہ مسلمانوں کی تلوار چلی نہ زبان چلی، لیکن خدا پرستی کی زندگی کا سکہ چلا. وہ اتنی پرکشش تھی، وہ اتنی پرکشش تھی، دیکھنے والے کو اس کو اتنا سکون اور راحت ملتی تھی. تو وہ کہتے تھے کیا چیز ہے بھائی، ہمیں بھی اس میں آنا ہے، ہمیں بھی اس میں آنا ہے، ہم بھی یہ قبول کرتے ہیں. صرف 2 سالوں میں مسلمانوں کی تعداد 1400 سے بڑھ کر 10,000 تک ہو. خدا پرستی کی زندگی میں اتنی کشش ہے. اس میں اتنی خوبصورتی ہے، اس میں انسانیت کی راحت ہے، اس میں انسانیت کے لیے سکون ہے، اس میں انسانیت کے لیے ٹھنڈک ہے. وہ حیران ہوتے تھے کہاں یہ کسی کو برداشت نہیں کرتے تھے، ان کی ہوس ایسی تھی، اور کہاں یہ آج ایک دوسرے کے لیے شیر و شکر. نہ زبان کا مسئلہ، نہ رنگ کا مسئلہ، نہ ذات کا مسئلہ، نہ علاقے کا مسئلہ. یہ ساری چیزیں مختلف ہیں لیکن ان کے دل ایک ہے. یہ سلیمان فارس سے، یہ صہیب روم سے، یہ بلال حبشہ سے، یہ کوئی قریشی بنی امیہ کا، اور یہ مدینہ میں یوں نظر آتے ہیں جیسے سب ایک ماں باپ کی اولاد. خدا پرستی نے ان میں ایسی یگانت اور ایسی محبت اور ان کے آپس کا ایسا پیار اس خدا پرستی نے ان میں پیدا کر دیا تھا. تو کشش تھی ان کی زندگیوں میں، پرکشش زندگی، خدا پرستی کی زندگی، اللہ کی رحمت، اللہ کا انعام، عطیہ خدا بندی اور زندگی کی راحت. اور اسی میں اور ساری مصیبتوں کی، تکالیف کی جڑ جب آدمی نفس پرست ہو. اس لیے پیارے نبی فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، الکیس من دان نفس. وہ آدمی بڑا عقل مند ہے جو اپنے نفس کو خدا کے حکم کے تابع کر لیتا. وہ بڑا عقل مند آدمی ہے، اور وہ بڑا احمق آدمی ہے. بڑا احمق آدمی ہے جو نفس کی مان کے چلتا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈالتا ہے. احمق آدمی، کم عقل. عقل مند آدمی ہے جو اپنی خواہشات سے پہلے، ان خواہشات کو پورا کرنے سے پہلے کہتا دیکھتا ہے اللہ کی چاہت اس میں کیا ہے، اللہ کی رضا اس میں کیا ہے، اللہ کی پسند کیا ہے اس میں. یہ عقل مند آدمی، عقل مندی کی نشانی ہے. کوئی آدمی اپنے بچے کی ہر خواہش پوری کر دے، کوئی دانا باپ ایسا کرتا ہے؟ کوئی دانا ماں اپنے بچے کی ہر خواہش پورا کرتی ہے؟ اور اگر کوئی نادان ماں باپ ایسے کرنے لگ جائیں تو انہیں نادان ہی کہیں گے نا. بتائیے اس میں بچے کی خیر خواہی ہے تو وہ آدمی پھر نادان ہے نا، جو اپنی نفس کی ہر چاہت پوری کرنا چاہتا ہے، ہر خواہش پوری کرنا چاہتا ہے.
نادان ہے نا، کم عقل ہے. ماں دانا ہے، باپ دانا ہے، وہ اپنے بچوں اور بچیوں کی وہی چاہت پوری کرتے جس میں اس کی خیر خواہی سمجھتا ہے. تو عقل مند آدمی وہی ہوتا ہے جو یہ دیکھتا ہے کہ میرے اللہ نے میرے لیے کس میں خیر رکھی، کس میں بھلائی رکھی، اس کے حکم کیا ہے. یہ عقل مندی ہے. تو جو جی میں آیا وہ پہننا ہے، جو جی میں آیا وہ کرنا ہے، جو جی میں آیا وہ کھانا ہے، جو جی میں آیا ہے وہ کاروبار کرنا ہے. یہ بربادی کا راستہ ہے، یہ بربادی کا راستہ. یہ شیطانی راستہ ہے، یہ اللہ کے دشمنوں کا راستہ ہے. جنس پر اللہ کی رحمت ہٹ جاتی ہے، نظر رحمت ہٹ جاتی ہے، وہ نفس پرستی کے حوالے ہو جاتا ہے، وہ نفس پرستی کے حوالے ہو جاتا ہے. اور خدا پرستی جو پیغمبر زندگی لے کے آئے، جو پیغمبر زندگی لے کے آئے، جس کی رہنمائی پیغمبروں نے کی، اس میں یہ ہے بھائی کہ ہر چاہت سے پہلے یہ دیکھ لو کہ اس میں اللہ کی چاہت کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہوں گے. یہ فکر نصیب ہو جائے، اس کا اہتمام ہو جائے تو میرے عزیزو دنیا کے اندر بھی راحت ہے اور حقیقی زندگی کے اندر اسی میں کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما. اے مولا ایمان والی، عافیت والی، صحت والی، اے مولا نعمتوں بھری زندگی نصیب فرما. ہمیشہ نعمتوں میں شکر گزاری عطا فرما، احسان شناسی عطا فرما، اپنی فرما برداری عطا فرما، نافرمانیوں سے محفوظ فرما، نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما، برے دوستوں سے، برے ماحول سے، بری نظریات سے ہم سب کی حفاظت فرما. مولا ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما، ہمیں روحانی جسمانی صحت عطا فرما. اے مولا ہر قسم کے موذی امراض سے، ہسپتالوں کی زندگی سے، شریروں سے، حاسدوں سے، ہمیشہ گناہوں کی نحوستوں سے محفوظ فرما. اے مولا کریم تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما. اے مولا جو بچیاں گھروں میں، ان کے لیے اس نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما. جو بچیاں گھروں میں جا چکے ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما. مولا ہمیشہ ہمیں اپنے بچوں بچیوں کی تعلیم تربیت زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے مولا اولاد کی تربیت میں، تعلیم میں جو کوتاہیاں ہوئیں اپنی رحمت سے معاف فرما. اولادوں کے آزمائشوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما. انہیں اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا. یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں اپنے گھروں کا ماحول دین کے مطابق ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما. ہمارے گھروں کو گناہوں کی نحوستوں سے محفوظ فرما، ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ فرما، بد اعتمادی سے اور انتشار سے اور نفرتوں سے ہمارے گھروں کو محفوظ فرما. باہمی محبتوں کی زندگی عطا فرما، اعتماد کی زندگی نصیب فرما، دینداری کی زندگی عطا فرما. اے مولا کریم بے حیائی، فحاشی اور یانی کی فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما. یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما. شر کی اور برائی کی اور تخریب کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما. وطن عزیز کو نیک صالح قیادت نصیب فرما. اے مولا کریم یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما. جو دین دشمن، ملک دشمن ہے، وطن عزیز کو ان کے شر سے محفوظ فرما. اس ملک کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. اے مولا جو یہاں بے حیائی اور بے دینی پھیلا رہے ان کے شر سے محفوظ فرما. اے مولا ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، استحکام عطا فرما.
اسے ظاہری باطنی ترقی عطا فرما، ہمارے شہر کو سلامتی عطا فرما، پوری امت مسلمہ کو سلامتی عطا فرما، اہل اسلام کو ایمانی اسلامی وحدت عطا فرما۔ اے مولا، جو مسلمانوں میں انتشار، افتراق، نفرتوں کا بیج بو رہے، اہل اسلام کو ان سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے غزہ کے مسلمانوں کی، فلسطین کی مظلوم بھائیوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اے مولا، دشمن کے مقابلے میں انہیں ہمت، استقامت، جرت نصیب فرما۔ اے مولا، انہیں دلوں میں سکینہ نازل فرما، انہیں ثابت قدمی عطا فرما۔ اے مولا، ان کی مدد اور نصرت کے نقشے غزہ کی زمین پہ دکھا۔ اے مولا، اپنے قدرت کے عجائبات فلسطین کی زمین پہ دکھا۔ اے مولا کریم، ان کی شہادتوں، قربانیاں قبول فرما کر امت میں وحدت اسلامی پیدا فرما، ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، مسلمانوں میں حمیت اسلامی پیدا فرما۔ یا ارحم الراحمین، وہ کفر کی طاقت کو نیست و نابود فرما، ان کو آپس میں باہمی دست گریبان فرما، ان میں اختلاف اور انتشار کی شکلیں پیدا فرما، ان کی طاقت سے، ان کی دشمنیوں سے اہل اسلام کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا